السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العزت کا ہزارہ احسان ہے کہ آج اس خوشیوں کی گھڑی میں آپ سے شرف ہم کلامی اللہ رب العزت نے نصیب کی۔ عوام کے وسیع تر مفاد میں ایک مرتبہ پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ فرما دیا گیا۔ شاید اسی لیے سیانوں نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور اس کے بعد ہم جیسے کانوں نے اس پہ جو پھپتی کسی وہ یہ کہ اور یہ انتقام پاکستان کے عوام سے اس وقت تک لیا جاتا رہے گا جب تک ایک بھی آدمی اس سرزمین پر موجود ہے۔ زیادہ نہیں، صرف 11.5 روپے ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ فرمایا گیا ہے اور صرف 6.5 روپے پیٹرولیم قیمتوں میں رد و بدل کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ اضافہ ہی ہوا ہے، کمی کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ہمارے مہمان جو اس شو میں شریک ہیں، جو اپوزیشن میں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اس پر تنقید فرمائیں گے۔ جو حکومت میں ہیں وہ اس کی داد و تحسین نہ صحیح لیکن اس فیصلے کا دفاع کریں گے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں جو آج ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آج کچھ اور باتیں ہیں جو آپ سے کرنا مقصود ہیں۔ وہی پرانی شراب یا نئی شراب پرانی بوتل میں، کیا اس کو کہتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ وزیراعظم پاکستان نے خبریں پڑھنی شروع فرما دی ہیں۔ حالانکہ وزیراعظم کا کام خبریں پڑھنے کا تو نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ جب وزیر دفاع صاحب یہ کام کریں گے تو وزیر اعظم کو تو خود بخود تقویت ملتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا ارشاد ہے کہ عمران خان اور غلام سرور آوان نے قومی ایئر لائن کو قبرستان بنایا، کارروائی کا فیصلہ البتہ کابینہ کرے گی۔ وزیر اعظم نے وزیر دفاع، ان کی ٹیم اور خصوصی طور پہ ایویشن ڈویژن پر داد و تحسین کے ڈونگرے برساتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے ایک اہم قومی خدمت انجام دی ہے۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے غیر ضروری غیر ذمہ دارانہ بیانات سے پی آئی اے پر برطانیہ میں پابندیاں لگیں، جن کا لفٹ کرا دیا جانا، جن کا ختم ہو جانا پاکستان کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ اب بات پھر وہی آتی ہے، اہم ترین شخصیت غلام سرور آوان اب یا تو وہ اس روح زمین پہ کہیں پائے نہ جاتے ہوں، یا تو ہماری جمہوریت اتنی کمزور ہو کہ اس کے ہاتھ ٹوٹے پڑتے ہوں کسی کے گربان پہ جاتے ہوئے، اور اگر یہ دونوں کام نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شاید پھر کوئی اور کام ان سے لینا کسی ایک عہد میں، کسی ایک دور میں مقصود ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک سٹنگ منسٹر، سابق وزیر اعظم کی ناک کے نیچے جو اس وقت وزیر اعظم تھا، جو برسر روزگار تھا، وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے اور پی آئی اے کی کمر توڑ کر کے رکھ دے، اس کے بعد وہ اس ملک میں بھی رہے، اس کے دروازے پہ نہ پولیس پہنچے، نہ اس کے دروازے پہ فلانے والے جائیں، نہ ای آئی اے، نہ ڈی آئی اے، نہ سی آئی اے، نہ پی آئی اے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ کسی ایک وقت میں وہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو کر کے کسی کے نام کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر کے اور پھر ایک مرتبہ ڈچک ڈچک کر کے اور قوم کی خدمت کرنے میں لگ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد میں اور آپ ایک دوسرے کا ایسے ہی منہ دیکھیں گے۔ پی آئی اے، میں ابھی پڑھ رہا تھا تھوڑے دنوں پہلے کہ ایک اہم ترین ریکارڈ، تیز ترین کمرشل فلائٹ کا جو ریکارڈ ہے وہ آج بھی 63 سالوں کے بعد بھی پی آئی اے کے پاس ہے۔ وہ پی آئی اے جس نے ایمریٹس کے پائلٹس کو اڑنا سکھایا، جس نے ایمریٹس جیسی انٹرنیشنل ایئر لائنز کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا۔ ہمارے وزیروں کی اتنی جرت، اتنی مجال، اور یہ وزیر ایسے تو ان کی کوئی وہ نہیں ہوتی۔ کل ایک وزیر کے ساتھ میں نے اسی پروگرام میں جو کیا تھا وہ دیکھا آپ نے، وزیر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لیکن وہ وزیر، اس کی اتنی ہمت ہو جاتی ہے کہ وہ ایئر لائن کی کمر توڑ دے، اور اس ملک میں کوئی نہیں ہے کہ جو اس سے پوچھ لے کہ بھائی یہ تو کر کیا رہا ہے۔ جمہوریت کا پودا ہے کہ روز پھل پھول رہا ہے، اور جمہور کی ایسی تیسی سوا ستیہ ناس کہنا پڑتا ہے کہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اگر نہیں
تو پھر یہ خبر کیا بتاتی ہے کہ کے پی میگا کرپشن اسکینڈل میں سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں. 25 ارب روپے کے اثاثے برآمد اور پھر منجمد کیے گئے. اہم گرفتاریاں متوقع. 1 ارب روپے سے زائد رقم برآمد. 3 کلو سے زائد سونا. مختلف کمرشل بینکوں میں موجود 73 بینک اکاؤنٹس میں 5 ارب روپے سے زائد رقم موجود جس کو فریز یعنی منجمد کر دیا گیا ہے. اور یہاں تمام تر سسٹم کے اداروں اہم ترین شخصیات کی موجودگی کے باوجود بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اصل میں ہمیں پتہ نہیں چلا, پتہ نہیں کیسے ہو گیا, یہ نہ جانے کب سے کانڈ ہو رہا ہوگا. اب شاید حصہ جانا مختلف جگہوں پہ بند ہو گیا ہوگا, اس وجہ سے اس کو سامنے لے آیا گیا ہے. یہ کون سی قومی خدمت ہے؟ وزیر اعظم یہ تو بتا رہے ہیں کہ پی آئی اے پہ ڈاکہ مارا, وزیر دفاع یہ تو بتا رہے ہیں کہ ڈاکہ پڑا, لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ غلام سرور اعوان اور ان جیسے جو وزیر ہیں جو پاکستان کے قومی مفاد کو بہانہ بنا کر کے اور ہم سے فٹ بال کھیلتے ہیں, ان کو پھانسی کب ہوگی. اسی طرح کے سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں حکمراں جماعت سے میاں عبد المنان صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ہمارے پروگراموں میں گاہے بگاہے شریک بھی ہوتے رہتے ہیں. آج ان سے دریافت کریں گے کہ حکومت نے کون سا دن طے کیا ہے غلام سرور اعوان جیسے کی پھانسی کے لیے. ساتھ ہی ساتھ تنویر اسلم راجہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, پہلی مرتبہ ہمارے شو میں شریک ہو رہے ہیں اور آج یہ ہمیں بتائیں گے کہ کیوں کر عمران خان صاحب نے ایک وزیر کو اتنا سر چڑھا لیا کہ اس نے پاکستان کی اہم ترین قومی ایئر لائن کی کمر توڑ دی اور عمران خان صاحب ریاست مدینہ بناتے رہ گئے, ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بارات کہاں جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے. تینوں معزز مہمانوں کو اپنے شو میں شرکت کا خطرہ اٹھا لینے پر خوش آمدید کہتا ہوں. تینوں کے بجائے دونوں سمجھیں میاں عبد المنان میرا خیال ہے کہ راستے میں میاں عبد المنان صاحب کو برآمد کروائیں بھائی جلدی سے, جب تک میں تنویر اسلم راجہ صاحب کے پاس جاؤں. تنویر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. تنویر صاحب یہ پوچھنا تھا کہ پی آئی اے جیسے ادارے کی کمر توڑ کر کے رکھ دی گئی اور ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم, ان کو خبر تک نہ ہوئی کہ پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اور پی آئی اے کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. سر کیا معاملہ ہے, کچھ وجہ اگر آپ بتانا پسند فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پی آئی اے کی جو ڈاؤن فال ہے وہ صرف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں نہیں ہوا, وہ اس سے پہلے سے چل رہا تھا. غلام سرور خان صاحب کی آپ نے بات کی جن کا ٹیکسلا سے تعلق ہے, ابھی آپ ان کا آئی تھنک نام لے رہے تھے, غلام سرور اعوان شاید آپ کہہ رہے تھے. ایسا ہے کہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا آئی تھنک جو مجھے یاد ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پی آئی اے کے جو پائلٹس ہیں وہ ان کے پاس ڈگریز نہیں ہیں, وہ صرف جہاز اڑا رہے ہیں. تو ایک وہ ہے یہ ہے کہ ان کی ریپوٹیشن اس ٹائم پی آئی اے کی خراب ہو گئی تھی, لیکن پی آئی اے کے اندر جو بے ضابطگیاں اور جو کرپشن اور نااہل لوگوں کو لگایا گیا تھا وہ ہمیشہ سے چل رہا تھا. وہ پی آئی اے آپ کو پتہ ہے بہت پرانی ایئر لائن ہے, آپ نے خود ذکر کیا کہ ایمریٹس کو کھڑا کرنے والی اور بہت ساری دوسری قطر ایئر ویز اور بہت ساری دوسری ایئر لائنس کو جو ہے پی آئی اے کو ایز اے رول ماڈل لے کے انہوں نے اپنی ایئر لائنس کھڑی کی ہیں. اب جب یہ نگران حکومت آئی اور اس کے بعد نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اونے پونے داموں پی آئی اے کو بیچنے کی بھی کوشش کی اور بیچنے کے لیے بھی ان کے جو سر بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. منوان تسلیم ہے کہ پی آئی اے کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ, سب نے انہی کا مال سمجھ کر کے ان کو خرچ کیا, جو میں کہنا نہیں چاہ رہا اور آپ سمجھ بھی گئے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ تذکرہ انشاءاللہ تعالی میں کروں گا پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے مہمانوں کے ساتھ. آپ سے یہ پوچھنا مقصود تھا کہ وہ جو ہمارے پیارے وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم تھے, ان کو پتہ نہیں چلا کہ ان کا ایک منہ چڑھا وزیر جو مختلف سیاسی جماعتیں ظاہر ہے کہ چل کر کے آ چکا ہے, گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر کے آ چکا ہے, کبھی نواز شریف زندہ باد, کبھی بے نظیر بھٹو زندہ باد, کبھی فلانا فیقہ ماجا تایا زندہ باد, وہ کر کے آ چکا ہے صرف اس لیے کہ پی ٹی آئی کا مفلر اس کے گلے میں تھا اور وہ پی ٹی آئی کے وزیر ہونے کی حیثیت سے قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کر کے پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائنز کو زمین بوس اس نے کر دیا. ہمارے وزیر اعظم نے کوئی نوٹس نہیں لیا. حضور کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں اس میں یہ ہے کہ نوٹس آبویسلی لیا ہوگا اور وہ چونکہ وہ کہ انٹرنلی پارٹی میں ان چیزوں کو دیکھا ہوگا، لیکن جو آپ نے دو چیزیں اس میں ذکر کی ہیں، ایک تو یہ کہ ایک لوٹا مختلف جماعتوں سے گھوم پھر کے آیا اور ساری چیزیں، یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اور پھر پی آئی اے کو جو نقصان پہنچایا وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اگر آپ بات کریں تو یہ جو لوٹے ہیں یہ ساری جماعتوں سے ہو کے آتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے پاس اس دفعہ الحمدللہ الیکشن میں کوئی لوٹا نہیں تھا اور کوئی الیکٹیبل نہیں تھا۔ ہم نے عمران خان کا جو پیچھے تحریک تھی، جو ان کا ویژن تھا، اس دفعہ انہوں نے واقعی اپنے ورکرز کو اور پی ٹی آئی کے پیور لوگوں کو الیکشن لڑایا۔ یہ کافی خوشی کی خبر ہے، ورنہ ساری پی ٹی آئی ساری جماعتوں کو لے کر کے اور پھر انہی لوٹوں پر مشتمل، انہی الیکٹیبلز اور سیلیکٹیبلز پر مشتمل ایک حکومت بنائی گئی تھی جس کا کفارہ آج تک ادا کرنا مقصود ہے۔ حضور تھوڑا سا توقف اگر آپ فرمائیں تو آپ کی اجازت سے ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان کی طرف سے آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، سر اتنی شدید بارش میں اور اتنی اذیت میں آپ ہمارے ساتھ خود اپنے ہاتھوں میں کیمرہ اٹھائے اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں، آپ کی اس محنت شاقہ پر میں آپ کو نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں۔ سر لیکن سوال میرا وہی ہے، کیا ضرورت پڑی تھی پاکستان کی اہم ترین قومی ایئر لائن کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی، جس کا میرے معزز مہمان نے بھی اب ذکر کیا اور مجھے اعتراف بھی کرنا پڑا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان جماعتوں میں شریک رہی ہے جس نے پیپلز پارٹی پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا۔ نور عرفین بھائی، بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا غالباً 2008 میں ایک جتوئی صاحب تھے وزیر، انہوں نے ایک بات کہی تھی کرپشن کے حوالے سے، تو ان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے وزارت سے ہٹا دیا تھا۔ یہ میرے خیال میں اس سے بھی بڑی خطرناک بات کی تھی چودھری غلام سرور نے، اور ہم تو حیران تھے جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو پائلٹس ہیں ان کے پاس ڈگریاں بھی جعلی ہیں اور ان کو پائلٹ کا کورس کیا ہوا ہے۔ بہت ساری انہوں نے باتیں کی، اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس زمانے میں پورا یہ مطلب پوری دنیا میں ایک طرح سے یہ خبر ایسی پھیلی کہ واقعی پی آئی اے کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا اور اسٹیٹمنٹ جو ایون کوئی اسمبلی کا ممبر ہے وہ سوچ کے دیتا ہے، عام شہری پہ پتہ نہیں کیا کیا کون کون سے قانون لاگو ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ابھی میڈیا کے اوپر بھی بہت سارے قانون بنائے گئے، لیکن ایک ذمہ وار وفاقی وزیر قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کر اپنے قومی ادارے کے اوپر اس طرح کی بات کی، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا میرے خیال میں سے بڑی غفلت نہیں ہو سکتی۔ باقی ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جتنے بھی ادارے ہوں وہ چلیں۔ ایون میں آپ کو مثال دے دوں، آخری جب تک ہماری حکومت تھی ہمارے منسٹر تھے میر ہزار خان بجرانی صاحب، پروڈکشن کے منسٹر تھے، اسٹیل مل اس وقت چل رہا تھا اور آپ کو بھی معلوم ہوگا تب تک چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد جب ہماری حکومت گئی تو وہ اسٹیل مل کا جو اشر ہوا وہ بھی آپ کے سامنے۔ بس ہمارا یہی ایک غلطی ہے، آپ ہمیں غلطی سمجھیں، ہم تو یہ کہتے ہیں جو غریب آدمی ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی یہ کوشش کرتی ہے کہ ان لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے روزگار دیا جائے اور ان تھوڑا کو سا توقف کیجیے گا کیونکہ جی میں ذرا معلوم کر لوں کہ ناظرین ایک امیڈیٹ بریک کی کال دی گئی ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی واپس آتے ہیں تو ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، دستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب نے ہمیں شو میں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب 11 آر پہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے بہت بہت مشکور ہوں آپ کا، لیکن سر پروگرام جو ہے وہ فل آف یارکرز ہے۔ پہلی یارکر اس سلسلے کی پیش خدمت ہے۔ حضور، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، کائنڈلی سر اس حوالے سے ہمیں کچھ رہنمائی، کچھ ہدایت فراہم کیجیے تاکہ ہم بھی جو ہیں وہ دیکھیں
کہ کیوں کر یہ ضروری تھا کہ ہماری موت کا پروانہ اور وہ بھی سرکار جاری فرما دیتی؟ دیکھیے نور سنگھ صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ تکلیف میں جو اضافہ ہے جس سے عوام کی مشکلات کے مزید تو بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے صرف ایک شعبے میں جو مشکلات میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ بے شمار پہلو ایسے ہیں جن سے انڈائریکٹلی عوام کی مشکلات میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی بڑھ جاتے ہیں اور بے شمار چیزیں ہیں جن کی اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن میں اس کی طرف آنے سے پہلے میں ایک گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس موقع پر نور عارفین صاحب قوم کو یہ مبارکباد بھی دیجیے، ایک اچھی خبر جو ہے وہ بھی شیئر ہونی چاہیے کہ آج برطانیہ نے PIA پہ پابندی جو تھی وہ ہٹا لی ہے۔ جی سر، یہ خبر ہم بالکل شیئر کر چکے ہیں، اور اس کے حوالے سے بھی ایک سوال، بلکہ ایک یورکر آپ کی منتظر رہے گی۔ جی دیکھیں، گزارش ہے، میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بدقسمتی سے PT دور میں ایک غیر ذمہ دار وزیر کے غیر ذمہ دارانہ بیان کے بعد یہ ساری صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، جس سے ہمارے جو پائلٹ تھے وہ بھی دنیا بھر میں ان کی کریڈیبلٹی مشکوک بنائی گئی، جان بوجھ کے PIA کو بے پناہ نقصان ہوا، پاکستان کی ساکھ متاثر ہوئی، اور وہ سر لیکن سر یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں یہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہی ہے، وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، وزیر دفاع نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے۔ اس عمل کی مدحت تو ہم کر چکے ہیں کہ حکومت نے بڑا اچھا یہ ایک انیشیٹو لیا، اور پاکستان کے وسیع تر قومی مفاد کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہ پابندی، یہ بین ہٹ جاتا، وہ فبیہ۔ لیکن سر پوچھنا یہ تھا کہ غلام سرور اعوان کی پھانسی کا دن کوئی طے نہیں ہوا ابھی تک، مطلب صرف یہ بتا دینا کہ ایک سیاستدان نے اپنی ہرس اور ہوس اور طمع اور لالچ یا کسی کے حکم پر پاکستان کی نیشنل کیریئر کے ساتھ جو کچھ کیا وہ دشمن میں نہیں کرتا سر، اس کے باوجود بھی صرف اس لیے کہ وہ سیاستدان ہے، کل لوٹا بن کر کے کسی کے کام آئے گا سر، اس کی پھانسی نہ ہونا، میں تو یہاں پھانسی سے کم کسی چیز کا مطالبہ کر نہیں سکتا۔ اور وزیر دفاع لالی پاپ دے رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ کابینہ کرے گی، کابینہ کو جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کرتی، اور جو فیصلہ وہ کرتی ہے اس میں IMF ڈنڈا مار دیتا ہے کہ خبردار 3 لاکھ ٹن گندم اگر آپ چینی آپ نے درآمد کی تو ہم آپ کی روزی جو ہے وہ کھا جائیں گے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو قومی مجرم ہے ان کا کبھی احتساب نہیں کیا گیا آج تک۔ احتساب عموماً جو ہے سیاسی مخالفین کا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے قوم کے ساتھ ظلم کیا ہو، جو خزانے لوٹے ہوں، قوم کے خزانے لوٹے ہوں، قوم کے ساتھ ظلم کیا ہو، پاکستان کی ساکھ کو متاثر کیا ہو، پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کیا گیا ہو، ایسے لوگوں کا، ایسے قومی مجرموں کا کبھی احتساب نہیں کیا گیا۔ سر اس دفعہ تو کیا جاتا اگر، تو کیا پاکستانی عوام کو خوشی نہ ہوتی کہ آپ نے ایک ایگزامپل سیٹ کر دی ہے؟ یہ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ایگزامپل سیٹ ہونی چاہیے، یہ ہے کہ ہمیں انیشیٹو لینا چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس معاملے میں ہم بھی، سچی بات یہ ہے کہ عموماً تمام حکومتیں جس طرح مسئلوں کا شکار ہوتی ہیں اور ان کے نظری ترجیحات ہی مختلف ہوتی ہیں، صرف اپنے جو ایکٹیو سیاسی مخالفین ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہماری ترجیح اول ہوتی ہے۔ سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا، میں آپ کے ساتھ آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میں پہلے سوراب سرکی صاحب کے پاس جاؤں، اس کے بعد پھر میں اپنے تنویر اسلم راجہ صاحب کے پاس بھی جاؤں گا۔ تنویر صاحب سر تھوڑا سا زحمت آپ کو اور اٹھانی پڑے گی انتظار کی، کیونکہ ایک بہت ہی ریلیونٹ کوئسچن لے کر کے میں سوراب سرکی صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ سوراب سرکی صاحب ایک ہائپوتھیٹیکل سوال یہ کہ اگر غلام سرور اعوان ان کو سزا دینے کا فیصلہ ہوتا ہے، ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کی نظیر حکومت قائم کرنے کے لیے ڈٹرمنڈ ہو جاتی ہے، تو کیا بینگ اتحادی آف دا گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی اس ایک عمل میں حکومت کا ساتھ دے گی یا آپ اس میں رخنہ اندازی فرمائیں گے؟ یہ ایک ہائپوتھیٹیکل بات ہے، کابینہ اس طرح کے کسی بات پر غور نہیں فرمائے گی، یہ میں یہاں بیٹھ کر کے بتا رہا ہوں، پھر بھی دل کی تسلی کے لیے اگر آپ کچھ کہہ دیں۔ نہیں، میں حکومت کا کام ہے، اگر حکومت کوئی، انہوں نے عمران خان صاحب کو اور بہت سارے لوگوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، حکومت کا کام ہے، اگر کوئی وہ ایکشن لے گی تو ہم کیوں رکھنا ڈالیں گے؟ نہیں سر، ابھی بہت ساری چیزوں میں جیسے مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی نے اپنا کردار تو ادا کیا،
FBR کے معاملے پر یہ جو تاجروں کی گرفتاریوں کی معاملہ ہوا تھا، پیپلز پارٹی نے، اگر پیپلز پارٹی نہیں ہوتی تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا. پیپلز پارٹی نے اپنا رول پلے کیا اور بالکل ٹھیک کیا. لیکن اگر یہاں ایک سیاستدان پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو کہیں اس لیے تو نہیں کہ کل آگے چل کر کے پیٹی بھائی بھی زد میں آئیں گے تو پیپلز پارٹی رکھنا بن جائے؟ نہیں، اب یہ جو انہوں نے مطلب اس طرح کا جو میں نے پہلے ہی آپ کو بتائی جو انہوں نے حرکت کی ہے، میرے خیال میں اسی ٹائم ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی. اور اب بھی میرے خیال میں پیپلز پارٹی اگر کوئی اس نے پورے قومی ایئر لائن کو پاکستان پہنچایا تو اس میں تو رکاوٹ نہیں ڈالے گی. ٹھیک ہو گیا سر. تنویر اسلم راجہ صاحب، سر ایک مرتبہ پھر آپ سے ایکسکیوز کر لیتا ہوں، حالانکہ مجھے پتا ہے آپ بالکل برا نہ مانیں گے. حضور والا، اب آپ جو کہنا چاہیں آپ کہیں، میں سنوں گا، کوئی سوال نہیں. سوالات آپ سے ہو چکے ہیں، انہی سوالات کے بارے میں یا جو بھی ڈسکشن ہوئی ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے. نہیں، میں تو بالکل یہی کہوں گا کہ اگر جیسے ابھی پی ٹی آئی کے اوپر الزامات ہیں کہ پی ٹی آئی نے کرپشن کی، خان صاحب کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں، تو گورنمنٹ بھی ان کی ہے، پولیس بھی ان کے پاس ہے، نیب بھی ان کے پاس ہے، FIA بھی ان کے پاس ہے. تو بجائے صرف الزام لگانے کے بہتر ہے یہ انکوائریز اوپن کریں، ہر ادارے کی اوپن کریں. اور اگر جب آپ غلام سرور خان کی بات کریں تو اس کے خلاف بھی انکوائری اوپن کریں. اور یہ جو انکوائریز ہیں یہ جب سے PIA ہے اور جب سے اس کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے جتنی گورنمنٹس میں، وہ ساری انکوائریز اوپن ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے ہم پولیٹیشنز کا کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے سسٹم میں آج تک کسی بیوروکریٹ کو سزا نہیں ہوئی، آج تک کسی فوجی کو سزا نہیں ہوئی، آج تک کسی پولیس والے کو سزا نہیں ہوئی، نہ وہ جیل گیا ہے. اگر جیل جاتا ہے، یہ سزا ہوتی ہے تو صرف پولیٹیشین کو، اور چاہے وہ کوئی کونسلر ہے، چاہے کوئی MNA ہے یا ایون اس ملک کا پرائم منسٹر ہے، جب تک وہ جیل کی ہوا نہیں کھاتا وہ پرائم منسٹر نہیں بنتا. تو یہ غلط روایت ہے اس ملک کے اندر کہ صرف الزامات، صرف نعرے، صرف تقریریں اور ان کے بیسس پہ آپ ووٹ لے لیں. اب ان کے پاس اختیار ہے، اب ان کے پاس حکومت ہے، ادارے ان کے انڈر کام کر رہے ہیں، یہ انکوائریز کھولیں بجائے یہ کہ ہماری پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنے کے، صرف سیاسی حریف ہونے کی وجہ سے یا ہمارے درست فرما رہے ہیں. لیکن جو آپ فرما رہے ہیں اس پہ میں یہ فرماتا ہوں کہ یہ تو حلوائی کی دکان پہ دادا جی کا فاتحہ ہو گیا. یعنی میں روڈ سے گزر رہا ہوں اور حلوائی کی دکان کے باہر میں نے نیت کر لی کہ میں نے دادا جی کی فاتحہ کے لیے، نیاز کے لیے جو ہے وہ پوری دکان پر سے نیت کر لیے. سر مٹھائی خریدنی نہیں پڑے گی آپ کے خیال میں اس عمل کے لیے؟ جس وقت عنان اقتدار آپ کے ہاتھ میں تھی، اگر آج نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا ہے تو اس وقت بھی کر رہا تھا. اس وقت کی عدالت کا باقاعدہ اس پر ہر دوسرے مہینے، ہمارے دور میں کمپلیٹ کرنے دیں پھر آپ ہمارے دور میں جتنے بھی سر جی کئی مرتبہ یہ بات ہوئی، باقاعدہ سپریم کورٹ کی طرف سے آبزرویشنز آئیں. میں نے اپنے مختلف پروگراموں میں اس کو شریک کیا، اس نقطے کو، کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا اور پرسنل یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا گڑھ بنا ہوا تھا. حضور والا، جس وقت اقتدار کا ہما آپ کے سر پہ بیٹھا ہوا تھا تب تو آپ نے یہ جوخم نہ اٹھایا. اب آپ نثار چیمہ صاحب کی جو ہے وہ نوکری سے کھیلنے کی کوشش کیوں فرما رہے ہیں؟ دیکھیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو چلیں یہ ایک لمحے کے لیے یہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ PTI کے لوگ جو ہیں یہ تجربہ کار نہیں ہیں، ان کے لیڈر جو ہیں ان کے پاس تجربہ نہیں ہے. لیکن یہ لوگ تو بڑے تجربہ کار ہیں. لیکن میں ینگسٹ پارلیمنٹیرین ہوں، میں نے پارلیمنٹ میں جا کے اور جب یہ حساب کتاب کی کتابیں دیکھی ہیں، اعداد و شمار کا جو ہیر پھیر دیکھا ہے، تو میں یہ سمجھاؤں کہ یہ صرف ہیر پھیر میں ایکسپیرینس ہے ان کا، صرف جو ہے نا بونگے اور کھوکھلے نعرے لگانے میں ان کا ایکسپیرینس ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں ہماری حکومت کو گئے ہوئے 1.5 سال وہ ہوا، پھر 9 مہینے انہوں نے نگران حکومت، اور ابھی 1.5 سال اس حکومت کو ہو گیا ہے. تقریباً 3.5 سال گزر گئے ہیں. اس 3.5 سال میں انہوں نے ہماری حکومت گرا کے کیا ڈیلیور کیا؟ کیا عوام کے مسائل حل ہو گئے ہیں؟ کیا انہوں نے انکوائریز کھول دی ہیں؟ پھر آپ نے بات کی وکٹمائزیشن کی، تو ہمارے دور میں جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر تھے ان کے اوپر کرپشن کے، نیب کے، FIA کے، ریکارڈ جلانے کے اور منی لانڈرنگ اور اس طرح کے کیسز تھے. عمران خان کے اوپر عدت کا کیس ہے، انتہائی شرمناک، گھڑی چوری کا الزام ہے، توشہ خانہ کا الزام ہے، اور اس قسم کے عجیب و غریب جن کی ورتھ جو ہے 1 ملین روپیز بھی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عمران خان نے کوئی پراپرٹیز بنائی ہیں یا کوئی کرپشن کی ہے یا کوئی
پلاٹ خریدے ہیں یا اپنے بچوں کے نام پہ کوئی زمینیں کر دی ہیں یا بینک بیلنس بھرے ہیں تو آپ اس کا ثبوت لے آئیں. بلا وجہ ہم تو جو بھی بات کر رہے تھے اور اس ٹائم جو بھی چیزیں ہو رہی تھیں وہ ثبوت کے ساتھ انہوں نے قطری خط انہوں نے منگوائے, فونٹ انہوں نے چینج کیے, ریکارڈ انہوں نے جلائے. کی بات ہے وہ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں, تھوڑا سا آپ کے ان الزامات کا جواب لے لیتے ہیں حکومت سے. جی ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, سر آپ نے میرے مہمان کی گفتگو سنی, رسپونڈ کیجئے گا. جی آپ کے مہمان فرما رہے تھے کہ یہ کھوکھلے نعروں میں تجربہ ان کا ہے, تو سچی بات یہ مجھے تو پھر وہ یاد آ رہی ہے کہ پرانی بات ہے, لیکن یہ ہمیشہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ مزاحیہ اداکار اس کا ذکر ہمیشہ کرتے رہیں گے. یہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں والے جو نعرے تھے وہ بڑے کیسے ٹھوس نعرے تھے جو ہمارے کھوکھلے نعروں کا ذکر فرما رہے ہیں. تو یہ فرما دیں کہ یہ اور دیکھیں وہ دور جو تھا اس کا ذکر کیا کرنا, جو یہ ہے کہ جھوٹے الزامات سے عبارت تھا, جھوٹے نعروں سے عبارت تھا, ایک انتقامی ذہنیت سے عبارت تھا. آپ کو یاد ہے کہ جس طرح انہوں نے یہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ جو کیا اور جس طرح ان کا ناطقہ بند کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. امریکہ گئے ہیں صاحب عمران خان صاحب, تو وہاں بھی کوئی قومی ایشو ان کے ذہن میں نہیں ہے. اصحاب پہ سوال ہے نواز شریف پر, وہاں بھی فرما رہے ہیں کہ میں واپس جا کر نواز شریف کا ایسے ہی اتروا دوں گا. یہ تھا انتقامی ذہنیت کا حال. اور میں آپ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی کی قیادت آج جس مقام پہ پہنچی ہے اس میں باقی ان کے بہت زیادہ یہ برنڈز کے علاوہ ان کی انتقامی ذہنیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور ان کی تنگ نظری. اور حالت یہ ہے, اندازہ کریں کہ یعنی آج ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. کاش کہ عمران خان نے اس کا ذرا بھی مظاہرہ کیا ہوتا, جو اس میں ان میں یہ کم از کم یہ صلاحیت ہوتی, یہ پوٹینشیل ہوتا, یہ جذبہ ہوتا. وہ تو یہ مودی کے فون کا انتظار کرتے تھے, ان کو امریکن پریزیڈنٹ سے بات کرنے کا شوق تھا, لیکن ایوان میں صرف ایک قدم آگے بڑھ کر لیڈر آف دی اپوزیشن سے کبھی ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھی. باقی سیاسی قائدین جو تھے ان کے مخالف ان کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو بہت زیادہ یہ تنگ نظری اور انتقامی ذہنیت کا انہوں نے مظاہرہ کیا. نیب کو تو جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب کے ادارے کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے, پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اور یہ اسی دور کی یہ بات ہے. بات یہ ہے کہ یہ اب کاش کی کوئی اچھی روایت انہوں نے چھوڑی ہوتی. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ہمیں عمران خان کو نہیں فالو کرنا چاہیے. اگر یہ اگرچہ انہوں نے کبھی کسی کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش نہیں کی, لیکن ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنے کی نئی روایت قائم کرنی چاہیے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو خود انیشیٹو لینا چاہیے اور سب کو انکلوڈنگ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, اور سب سے پہلے عوام کو ساتھ ملا کر کے ایک ایسے فیصلے کرنے چاہیے کہ جو عوام دشمن نہ ہو, جیسے یہ پیٹرولیم مصنوعات کا اضافہ جو ہوا ہے. سر تھوڑا سا میں مخل ہوا ہوں, اس کے لیے معذرت, لیکن یہاں ایک بریک کی کال دی گئی ہے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اختتامی لمحات شو کے آن پہنچے. تنویر اسلم راجہ صاحب, سر آپ بھی کہیں گے کہ کیسا پروگرام ہے اور یہ کیسا اینکر ہے. ساری جو ڈیوریشن تھی وہ یارکرز کی نظر ہو گئی. سر پیش خدمت ہے فل ٹاس, اب آپ کا بلہ جہاں تک جاتا ہے اب آپ اس کو پھینکیے. سر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ, جب عمران خان صاحب کے دور میں یہ اضافہ ہوتا تھا تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, مجھے لگتا تھا کہ یار اس سے بڑا اضافہ نہیں ہو سکتا تھا, اور میں خوب قومی خدمت سمجھ کر کے گلا پھاڑ پھاڑ کے چلاتا تھا. لیکن آج جب یہ اضافہ ہو رہا ہے تو مجھے اپنے اس وقت کے کیے گئے پروگرامز پر ذرا پشیمانی ہو رہی ہے کہ اس وقت شاید میں نے غلط کیا تھا, یا پتہ نہیں آج میں وہ نہیں کر پا رہا جو مجھے کرنا چاہیے, حالانکہ میں کر تو رہا ہوں. لیکن سر ابھی جیسا کہ آپ نے سنا ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب نے بھی اس کی دبے لفظوں میں مذمت فرمائی. سر یہ مذمت کیسی بھی ہو لیکن بہرحال عوام کی مرمت تو ہو ہی گئی نا. جی بالکل ایسا ہی ہے. جب ہماری گورنمنٹ تھی تو آج کی جو سی ایم صاحبہ ہیں, یہ آپ کا تو میں نے نہیں سنا کہ آپ نے کتنے گلے پھاڑ کے اس کے لیے مزاحمت کی ہے, لیکن ان کو میں نے ضرور سنا جلسوں میں کہ انہوں نے کہا کہ جب آپ کا پیٹرول مہنگا ہو رہا ہو تو آپ سمجھو کہ آپ کا سی ایم اور آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ چور ہے. تو اب جب پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے
تو سی ایم صاحبہ خود ہی اس پوسٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے چچا جو ہیں اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں. سی ایم کا پیٹرول کی قیمت سے کیا تعلق ہے سر ویسے ٹیکنیکلی اگر آپ بتائیں؟ یہ وفاق کا دیکھیں اس کا ٹیکنیکلی تعلق یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اس کا تعلق اس طرح سے ہے کہ جب آپ کے ملک میں کوئی پروڈکشن نہیں ہے اور کوئی آپ کی ایکسپورٹس نہیں ہے, آپ کی کارخانے بند پڑے ہوئے ہیں, یوتھ کے لیے کوئی نوکریاں نہیں ہیں, انڈسٹریز بند پڑی ہوئی ہیں, تو پھر الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ فائنز اور ٹیکسز کے تھرو ریونیو جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے ملک کی جو انتظامیہ ہے یا جو بیوروکریسی ہے یا جو ایون پارلیمنٹ کے انتظام ہے یا جو بھی انہوں نے کھانپے کھانچے کرنے ہیں, اس کے لیے پیسہ تو چاہیے ہوتا ہے. تو جب اب عوام کو آپ اتنا سکویز کریں, فورن انویسٹر نہیں آ رہا, فورن ریمیٹنس نہیں آ رہی, پاکستان میں کوئی بزنس نہیں ہو رہا, تو پھر آپ موٹر وے کا ٹیکس, جب میں آج سے کچھ سال 1.5 سال پہلے ایم پی اے بنا تھا تو ہم لاہور سے پنڈی سے لاہور جاتے تھے تو 800-850 روپے ٹیکس تھا, اب وہ 1850 روپے ہو گیا ہے. اسی طرح اگر آپ چلان کی بات کریں تو موٹر وے کے اوپر وہ 600-700 والا چلان جو 2500 پہ چلا گیا ہے. عام جو موٹر سائیکل والے کو یا گاڑی والے کو چلان ہوتا ہے وہ 2000 پہ منیمم سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ صاف یہ ظاہر ہو رہا ہے, یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے حکومت چلانے کے لیے بھی اور جنریشن آف منی کا ذریعہ بھی انہوں نے عوام کی جیبوں پر نظر رکھی ہوئی ہے. پھر پیٹرول کو مہنگا کرنا, پھر اسی طرح سے بجلی کو مہنگا کرنا, گیس کو مہنگا کرنا. گیس اب اتنی زیادہ پنجاب میں مہنگی ہو گئی ہے کہ لوگوں کا لاکھ 1.5 لاکھ روپے بل آ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نالائق حکمران ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتا. ابھی ان کے پارٹی کے لیڈر ہیں جو بات کر رہے تھے کہ انہوں نے نعرے لگائے نوکریوں کے اور مکانوں کے اور ساری چیزیں. ٹھیک ہے, ہم نے نعرہ لگایا, ایک کوشش کرنے کی بھی ضرورت تھی اور ہم نے کی بھی, لیکن 3.5 سال میں جتنا ہم نے چیزوں کو کرونا کے ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.